اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور صحیح قائم، اللہ کی طرف دل متوجہ ہے، دماغ متوجہ ہے، تو وہ عمل سب سے اعلیٰ اور تمام علوم پڑھنے کا مقصد، تمام عبادتیں کرنے کا مقصد اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ تعلق نہ ہو جائے۔ اللہ کریم جل مجدہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے بشرت ہوتے ہیں بغارت خام، وہ بھی مبارک ہے، وہ آتا ہے، وہ ولی ہے، وہ مومن ہے، وہ عارف ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی مقرر ہے، جو کثرت سے دیدار کرتا ہے۔ رہا بیداری دیدار تو میں زمانے سے سناتا چلا آ رہا ہوں، جب میں اس کا اہل نہیں، اپنے دل وظیفے کے طور پر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی تعریف کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سے جو تعلق سب کا نہیں ہے، مگر ایک بھی اگر سننے والا ہے تو میں دے دوں گا، اور ایک بھی اگر نہ ہوگا تو میں اپنے آپ اس لیے یہ جو کلام نے پڑھا کہ میں اگر سجدہ کروں تو آپ نظر آئے، سجدے سے سر اٹھاؤں تو آپ نظر آئے، آنکھ بند کروں تو آپ سامنے ہو، آنکھ کھولوں تو آپ سامنے ہو، یہ مقام بھی حاصل ہے۔ پہلے بھی تھا اور آج بھی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، اور آئندہ آنے والوں میں آخر میں ایک تو وہ سید ہوگا جو جنت میں فوت ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اس کا ذکر حضور کو روز خود اپنی زبان نبوت سے فرما بھی چکے۔ عیسیٰ ابن مریم میرے سامنے آ کر مجھے پکارے گے، میں ان کو جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن یہ مقام برادران اسلام بہت مشکل ہے۔ دعووں سے بچو، جھگڑوں سے بچ جاؤ، غرور اور نفس شیطان کے فریب سے بچو۔ یہ در در ہو چکا ہے، در در
بہت عجیب و غریب حالات ہے. تب تک میں رہوں گا یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، لیکن جب تک اس کا حکم ہوگا توفیق ہوگی تو سناتا رہوں گا. اگرچہ آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں، دلچسپی رکھنے والے بیٹھے ہیں نہ کہ کہانیاں بھی ہیں، میں بھی سنا سکتا ہوں، جمع کر سکتے مگر میرا دباؤ نہیں رہا، تعلق نہیں رہا. آپ کے یہ عرض کروں کہ حضور کا دیدار بیداری میں ممکن ہے اور ثابت ہے، کر چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور انشاءاللہ ضرور. لیکن یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے اندر انوار مخالف آتے ہیں. یہ لمبی بات میں نہ کہوں، محی الدین ابن عربی جو بڑیوں کے سردار گزرے ہیں اپنے زمانے میں، اور بیٹے ہیں سردار غوث سرائن کے، نام ہی ان کا محی الدین ہے، اور سردار غوث پاک کا بھی اس میں محی الدین ہے. وہ ظاہراً ایک تاجر کے بیٹے جو اندلس کے رہنے والے ہیں، اور باطناً حضور غوث پاک کے بیٹے ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے 1,24,000 پیغمبر کو اپنی سر کے آنکھ سے دیکھا. میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے باہر قوم تھے، میں اشارے کافی. انہوں نے فرمایا کئی ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں تمہیں نہیں سمجھ آتی یہ کیوں مرا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے انوار آتے ہیں، اس کو جلا کے دنیا سے اٹھا دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. کچھ اولیاء ایسے ہیں ولی جو بدع کرتے ہیں، کچھ پاگل ہو جاتے ہیں، اور پاگل نہیں ہوتے وہ عارف ہو جاتے ہیں. میری اور تمہاری نگاہوں میں وہ پاگل دیوانے ہوتے ہیں، اور اندر سے وہ اللہ اس کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں، اور اسی فریفتگی میں وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے انوار کچھ مخالف ہیں، کچھ متخالف ہیں. یوں نہ سمجھے کہ روٹی کھا لی، لذیذ چیز کھا لی اور خوش ہو گئے، نہیں. اس کا نفس سے کوئی تعلق ہے، نفس جل جاتا ہے، بہت مشکل ہو. اللہ نصیب کرے جن کے حق میں اللہ نے لکھ دیا، اللہ نصیب کرے. میں سناتا رہتا ہوں، اب بھی سناؤں گا کہ غرور سے بچو. برادران اسلام سب سے افضل ساری مخلوق میں اشرف مخلوق انبیاء اور رسول علیہ السلام. اس میں فلاسفر کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی افضل، تمام سے افضل اونچے درجے کے فرشتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، محقق علماء سب متفق ہیں کہ سب سے افضل انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، اور ان سب سے افضل اللہ کے بعد میرے اور تمہارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ انسانوں کی طرف بھی اور فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں. سیدنا جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل اسرائیل علیہ السلام کی بھی نبی اور رسول ہے، جس طرح میرے تمہارے رسول. اللہ کے بعد درجہ صرف میرے والے کو مولا. اللہ نے حضور کے نور پاک سے جبریل کو بھی پیدا کیا، باقی فرشتوں کو بھی پیدا کیا، عرش معلیٰ کو بھی پیدا کیا، لوح محفوظ کو بھی پیدا کیا. ان کے بعد برادران اسلام یہ بھی ہے کہ
غوث اور قطب، یہ سیدنا جبریل، سیدنا اسرافیل، سیدنا میکائیل علیہ السلام کی برابر ہے۔ میری مالک و مولا رسم کی امت کے ولی غوثیت قطبیت والے، یہ وہ مخلوق ہے جن کے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہے جس کے پاس 160 فرشتہ ہر وقت رہتا ہے۔ ایک ولی وہ ہے جس کے پاس 313 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہے جس کے پاس 363 یہ رنگوں کے برابر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو الفاظ نہیں ہے، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کے علماء بھی گمراہ ہیں، آپ خود بھی گمراہ ہیں۔ یہ بھی پھر فرمایا گیا کہ انسان افضل ہے یا جن افضل ہے؟ میرے سرکار مدینہ منور والے فرماتے ہیں کتنے بھی وقوف ہے کہ انسان جنوں سے افضل ہے، یہ جنوں کی اتباع کر رہے ہیں، جن کو کچھ کہتا ہے تو انسان آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طاقت سے نہیں، جنوں سے افضل ہے۔ اور اچھی طرح سمجھیں، اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنوں کے پاس غیب نہیں ہے، جن غیب نہیں جانتے، آپ کیوں منتر پڑھ کے لکھ لکھ کے جنوں سے خبریں دیتے ہیں؟ مگر انسان کو اللہ پاک نے غیب دیا ہے۔ انسان کامل جانتے ہیں اللہم اجعلنی فی قلب الانسان کامل محمد فیہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ انسان کامل کون ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو بیان سکھایا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ غیب اللہ کے بعد، سب سے زیادہ غیب تمام فرشتوں سے زیادہ، تمام پیغمبروں سے زیادہ، تمام مخلوق سے زیادہ غیب میرے اور تمہارے آقا و مولا نے آپ کے غیب کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، نہ عرض ہے نہ طول ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا، سب سے زیادہ کیا۔ پھر اللہ کریم جل مجدہ نے غوث اور قطب کو غیب دیا ہے مگر جن کو نہیں دیا۔ یہ میں اپنی طرف سے زبان تو میری بول رہی ہے نا، مگر میں قرآن مجید کا حکم سنا رہا ہوں۔ ٹائم تھوڑا ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن اللہ پاک کرم فرمائے مجھے بھی غرور نفس شیطان کے شر فساد سے بچائے، آپ کو بھی نفس اور شیطان کے شر فساد سے بچائے، اور نفس اور شیطان کی پوجا کرنے والوں کی شر سے بھی بچائے۔ اللہ کرے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا رہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ میں بھی فانی، آپ بھی فانی، آنے والے بھی فانی ہوں گے، مگر اللہ موجود ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو میرا بھائی، اگر آپ نے بہت سی دن وظیفے کیے اور ایک مقصد کے لیے کیے تو مقصد آپ کا حل نہیں ہوا تو شک و شکایت نہ کرو۔
اس نے اللہ کی ایک وقت اولاد ہوگا. میں بتاؤں اور کہے گی آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے. کچھ ولی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے عام و خاص کے لیے دروازے کھول دیے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا جنت میں جائے گا. کچھ ایسے ولی ہیں جنہوں نے کلامیں لکھی ہیں اور اس میں خاص طور پر دنیا میں بہت سے اہم بزرگ بہت سارے، لیکن میں ایک کا نام لیتا ہوں. حضرت سیدنا محمد سلیمان یزوردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدی عبدالوہاب شعرانی قطب ربانی، انہوں نے ایسے کلام لکھے ہیں کہ وہ اگر پڑھے تو یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کو بھی یہ حکم ہے میرے آقا غوث پاک کے ارشاد کے مطابق. آپ نے فرمایا میں 99 بار اللہ کو دیکھ چکا ہوں مگر اس کی بیدیاری سے پھر بھی ڈرتا ہوں. غرور بھی نہ آئے. دیکھ چکے ہیں جنت کو بھی دیکھ چکے ہیں عرش معلیٰ کا کہ ارد گرد ذکر اور ویردی کر چکے فرشتوں کے. اس کے باوجود اللہ کی بنیاد سے ہی ڈرتا ہوں. اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے غرور مکر فریب ایک نفس اور شیطان مکر و فریب چلاتا ہے. اور میں اس حالت میں ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کہ میرا اندر کیا ہو رہا ہے میں بتا نہیں سکتا اور ضرور بھی نہیں بتانا بھی اچھا نہیں. میری بھی دعا کرو اللہ جل خاتمہ اپنی محبت پر اور سرکار مدینہ کی محبت پر میرا خاتمہ کرے. میں اور کچھ نہیں مانگتا. ناسیوں سے اللہ بچائے اور خادیوں سے بچائے. تمہارے پیروں میں کافی موجود ہے، تمہارے علماء میں کافی موجود ہے. اللہ تعالیٰ میں کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ غلط ہے، مگر تمہیں نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تم کچھ پڑھو اور تمہارا کام ہو جائے تو یہ نہ کسی میرے بغام کا نام پڑا تھا میں شاید کرامت ہو گیا ہوں دیکھو میرا کام ہو گیا ہے دیکھا واہ 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 نہیں. اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہوگا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے رکھا. اور یہ بھی یاد رکھو معجزات اور کرامات جتنے معجزات انبیاء کو دیے گئے اللہ نے معجزاتوں کو پیدا کیا. معجزات پیدا کیے گئے، کرامات بھی پیدا کی جاتی ہیں. کرامت پر خوش ہونے والا وہ غلط ہے، کرامات مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے. کرامات دیکھنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا وہ اللہ کا یا پیغمبر ہے یا اللہ کا ولی ہے. پیغمبری کو حضور علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہے اور ولی موجود ہے اور رہے گی انشاءاللہ. بات سمجھ آئی تھوڑی سی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے. اگر آپ میں سے کوئی مومن مسلم ہے میں نہیں کہتا تو مسلم مومن ہی تو ہوا. اگر اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے تو وہ الگ بات، وہ میرے رنگ نہیں ہے، مگر میں تو مومن مسلم ہوں گا. تو مومن مسلم کو حضور علیہ السلام کا سلام بھی پہنچ چکا ہے اور اس پر بھی الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. خیر نہ کرو، غرور نہ کرو. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے بیت المقدس کو تیار کیا. سیدنا داؤد علیہ السلام بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی تیار. لمبی بات کر کروں تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے. اب
سنیے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر رب کریم کی انعامات معجزات کی صورت میں، اور یہی معجزات کی صورت میں کرامات اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیوں کو عطا کی ہے۔ ہر وہ معجزہ جو انبیاء سابقین کے پاس تھا، وہ معجزہ کرامت کی صورت میں اللہ پاک نے سرکار مدینہ کی ولیوں کو عطا کیا۔ ساری بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تشکیل میں ہوا بھی تھی، ہوائی جہاز ہوتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو میرے اور تمہارے آقا و مولا علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تھے، تو یقین کر لو کہ یہ ہوا میرے آقا کے قبضے میں بھی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ ہوا کتنا سفر کرتی تھی، صبح اور شام۔ قرآن مجید میں ثابت ہے، میں قرآن مجید کے کلمات بات نہیں پڑھ سکتا، طے تھوڑا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے ہوا کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ کرامت ہے، یہ کرامت کی صورت میں بڑی ہوتی ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ علم ہے یا نہیں تو میں بتاتا ہوں کہ ابدالوں میں سے کچھ ابدال ایسے ہیں جو داؤد علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ انتہا کر کے داؤد علیہ السلام کو قیامت کے روز حکم ہوگا کہ آپ ذرا اللہ پاک فرمائے میری تعریف پڑھ کے سناؤ۔ چیخیں نکلیں گی مسلمانوں کی موت، اللہ کے ولی رو رو کے گر جائیں گے، پیغمبر بھی سنیں گے، فرشتے بھی سنیں گے۔ داؤد علیہ السلام جس وقت اللہ کی تسبیحات پڑھتے تھے تو پتھر گر پڑتے تھے جی، اور پرندے کے ساتھ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پرندے آپ کے ہمراہ مل کر اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میں آگے مختصر داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے مبارک سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے بہت کچھ کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تشکیل میں ہوا بھی تھی اور پرندے بھی تھے، بہت ساری مخلوق اور بھی تھی، اور جن بھی آپ کے تابع تھے، پوری دنیا کے جن۔ یہ تو پتہ نہیں کہ جن کے تابع ہیں، اور میں جنوں کے جن سارے آپ کے قبضے میں تھے، ہم ان سے بھی لیتے تھے، مگر جنوں کو رتبہ اونچا نہیں دیا آپ نے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اصل بات وہ 1 منٹ بھی آپ کر سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھے گے نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا، جتنے دنیا میں پرندے سب اکٹھے ہو گئے، فرمایا ماری اللہ ارن خود بہت جانتے ہیں ہم اپنی زبان میں چپ کرتے رہتے ہیں، درختوں پر بیٹھ کر اس کو بہت بھی نہیں دیتے۔ فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں خود نہیں دیکھا، کیسی دماغ تھی، سارے درختوں میں فرمایا خود کیوں نہیں آ رہا، کدھر گیا ہے؟ فوراً حاضر ہوئے، ورنہ میں اس کو ذرا کر دوں گا جو عذاب دوں گا اس کو۔ تھوڑی دیر ملی تو ہو تو پیش ہو گئے۔ فرمایا حضور میں تو ایک خبر لے کے آیا ہوں، میں سبا عربوں کا بہت بڑا قبیلہ ہے،
سبا بن یخشب بن یعرب بن احقام، اور سبا شہر بھی ہے یمن کا، اور یہ عرب کا بہت بھی یمن ہے، اس وقت بھی اور پھر بھی اصل عرب جو ہے وہ یمن میں ہے۔ حیات شریف میں اور یمن میں زیادہ تر سادات ہے، اور یمن میں کون سے سادات ہے؟ زیدی سادات ہے۔ سیدنا علی زین العابدین کے دو بیٹے، ایک سیدنا زید ہے اور ایک سیدنا محمد باقر ہے۔ سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اور انہوں کی طرف سے بھی دنیا میں کوئی چلتی آئی ہے۔ یہ دوسروں کے لیے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دل کا نور ہے۔ یہ اور یا اللہ کون سا ولی ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی دوسرے کے گھرانے سے ولایت آتی ہے؟ ساری دنیا کے ولی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو تجلی نور آتا ہے ولایت وہ ان کے گھرانے سے نئی نئی باتیں بنائے، لوگ بنائے جو مرضی کرے۔ تو آپ جانتے ہیں زیدی سید یہاں بھی ہے، زیدی سید کہتے ہیں نا، تو زید بن علی، ان کو زید بن علی کہتے ہیں یمن۔ تو سبا شہر بھی ہے، فرمایا میں سبا شہر سے آ رہا ہوں بغل سے کہا، اور میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے، اس کے دائیں بائیں باغات ہی باغات ہے، اور جواہرات سے مرصع اس کے پاس ایک عرش ہے، اس کے اندر بیٹھی حکومت کر رہی ہے، اور لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام میں تو اچھی خبر لے کے آیا، میں تجھے عذاب دینا تھا لیکن بہت اچھی خبر لے کے آیا، فوراً واپس جاؤ، اس کو جا کے کہہ دے مشرق اسلام جس وقت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو بلقیس نامی، سنو آپ پڑھے ہوں گے، پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، نام ان کا بلقیس تھا۔ بلقیس نے رضی اللہ تعالیٰ کیا اور سلام اللہ علیہ، میں آپ کے تعصب تشدد کو دین نہیں مانتا، چاہو تو سلام اللہ علیہ پڑھو، چاہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو، یہ تو مشرت ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، مشرت اسلام ہو کے، اور آپ کے خاتمہ ہو گئی تھی۔ لشکر کو بلایا، وزیروں کو، امیروں کو، سب بت پرستوں کو بلایا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، اور ہدیہ بھیج کے میں معلومات کرتی ہوں۔ تم کیا کرو، ہم بڑے زبردست ہیں، لڑنے میں بڑے زبردست ہیں، ہم لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ہدیہ دے کے درجے تو فرمایا تم اپنے ہدیے پر خوش ہو گئے، مختصر سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، یہ نہیں فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے، فرمایا اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے سیکھو، اللہ نے جو مجھے عطا کیا وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے پر خوش رہو، لے جاؤ کر ہدیے واپس، کیا خیال ہے؟ ہم ہدیوں کے لیے سارا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ ہدیے ہمارے پاس بہت سارے چڑھاوے چڑھے، واپس کر دیا، اور اپنے دوستوں کو جمع کیا،
فرمایا کہ اس طریقے کا مجھے خبر ملی ہے کیا آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ ان کو بہت مشرف اسلام ہو کے فوراً میرے پاس جس وقت وہ خط دے کے گئے تو امارات سے مشورہ کیا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ 19 پارے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اب احکام کی بات انجیوں کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا جز اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کا جز ہے. فرق سمجھے؟ ہر سورت کا جز ہے. جتنی صورتیں نازل ہوئی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نازل ہوئی تو جز سے صورت پہ نازل ہوئی. مگر امام ابو حنیفہ کا مذہب آخر ہے. تو شافعیوں کا امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے اور ساتھ سورۃ فاتحہ نیچے آواز سے پڑھتے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک جز ہے قرآن. ان کے نزدیک اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. فرمایا کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس اور اس خط یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور اس میں حکم کیا گیا ہے کہ فوراً مشرف اسلام ہو کے میرے پاس. میں صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنی چاہیے اور انہیں کی اطاعت کرنی چاہیے اور جو بھی اللہ عطا کرے اللہ کی تعریف شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں صاحب کرامت ہوں یہ میری کرامت ہے. یہ نہیں بلکہ اگر کرامت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے تو بإذن ربی کہو کہ رب کے حکم سے تمہارے حکم سے نہیں. چنانچہ اب سنیے فرق سمجھیے. لشکر کو بلایا سب کو فرمایا کہ بلقیس اور اس کے حواریوں کے پہنچنے سے پہلے ان کے مشرف اسلام ہونے سے پہلے اس کا عرش اٹھا کر میرے پاس کون لائے گا؟ بلقیس کا عرش سبا سے بیت المقدس کون لے کے آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عفریت من الجن جنوں کا بھوت جنوں کا سردار. بھوت کہتے ہیں نا ہم وہ جنوں کا وہ سب سے بڑا سردار حاکم ہوتا ہے اس کو عفریت عربی میں کہتے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیہ لقوی امین. تکبر کر دیا ضرور کر دیا. میں لے کے آتا ہوں عرش آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے اور میں بڑا مضمون بڑا طاقتور یہ تکبر ہے. میں بڑا قوی طاقتور اور پھر میں امین بھی ہوں. میں اس میں خیانت بھی نہیں کرتا. میں امانتدار ہوں. ایک تکبر ضرور ہے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے اللہ کے سامنے تکبر بھول کیا مگر بیٹھ جا تم نہیں جا سکتا. آگے سنیں برادران اسلام. قال الذي عنده
من الکتاب. پھر وہ شخص کچھ کھڑا ہوا جس کے پاس اللہ کریم جل مجدہ کا فضل و کرم اللہ کی کتاب کا علم تھا. ان کے پاس اسم اعظم تھا، وہ ولی تھا، وہ وزیر اعظم تھا سلیمان علیہ السلام کا. عاصم بن برقیہ ان کا اسم تھا. عاصم بن برقیہ میں نے کہا حضور آپ کی چشم زدن سے پہلے پیش کرتا ہوں. یعنی آپ بات کریں تھوڑی یہ چشم زدن ہے، آپ کی چشم زدن سے پہلے میں پیش کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا امیر ہوں، میں ایسا ہوں. جن میں تو تکبر حضور کی کوئی شیطان کی اولاد میں شیطان تو حضور کو اس کا کلام پسند نہیں ہے، بٹھا دیا بیٹھا. جس وقت عاصم بن برقیہ نے یہ عرض کی کہ چشم زدن سے پہلے میں پیش کرتا ہوں تو اس لیے اس نے منع سمجھا کہ اجسام میں پڑھا. یہ بڑی کا علم یہ جن کے ذریعے نہیں ہے، اور جن کے پاس غیب نہیں ہے، جن غیب نہیں جانتا غلط فہمی نہیں ہے. یہ جو کچھ ظاہر ہے جن یہ کر سکتا ہے کہ کراچی میں 1 سیکنڈ منٹ کے اندر پہنچ سکتا ہے. وہ ہوا کی طرح اڑتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن جن وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جہاں سرکار مدینہ اس کو اجازت نہیں، طاقت نہیں. میں کہتا ہوں اگر حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مسجد مکان میں داخل ہو جائے تو شیطان نہیں ہمیں ایمان تازہ کرنا چاہیے، ہمارے روح کو ہم پر حاکم کرے اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدانہ میں خادم بنے. قال الذي عنده علم من الكتاب سبحان اللہ. بات کا کلام پڑھ رہا ہوں، اب کرنے لگا وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. انا آتی کبھی قبل ان ينفض طرفه فلما رآه جب دیکھا مستقبلا عنده کہ حضور سلیمان نے سب کے سامنے پڑا ہوا ہے. فهذا من فضل الله. نہیں بتاؤ گے سکھاؤ ہے کوئی سکھانے والا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری موجودہ ہے یا اس عاصم بن برقیہ کا موجودہ یا کرامت ہے. یہ تو نفسانیت ہے. ایک بندی نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ پاک 40 بندیوں کا نام لکھوایا، انہوں نے یہ آپ سے مانگا، تم نے سب کچھ ان کو دیا، مگر میں تو کچھ نہیں مانگتا آپ سے، میں تو تجھے تیری محبت مانگتا ہوں. قال هذا من فضل ربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رب کریم کا فضل و کرم ہے. اشکر ام اکفر، میں شکریہ ادا کروں گا یا نہ شکریہ کروں گا. اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرنا کم ہے نا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان لیا ہے اس لیے کہ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا یا نہ شکریہ کروں گا. جو شکریہ کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا، جو نہ شکریہ کرے گا تو میرا رب رضی کریم، میرا رب بہت بڑی پرواہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی طاعت کرے یا نہ کرے، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو کریم ہے اللہ کریم. خوب تعریف کرو رب کریم کی جناب میں سوال میں زیادہ اپنے گزر گیا لفاظ منصوبے سے سمجھ نہیں آئی. میں یہ عرض کروں گا زیادہ کا شکریہ. یہ بھی
اور نفس اور شیطان کے شر فساد اللہ مجھے بھی بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ